ذرا سوچئے ایک بہت بڑی فوج کے بارے میں جس کی قیادت ایک دیو ہیکل ہاتھی کر رہا ہو، ایک ایسا لشکر جسے کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن پھر اچانک آسمان پر ننھے ننھے پرندوں کا ایک غول نمودار ہو جاتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے جسے قرآن نے سورۃ الفیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ آج ہم اسی حیرت انگیز واقعے کی گہرائی میں اتریں گے، اس کی روایتی تفسیر سے لے کر جدید سائنسی نظریات تک، اور تاریخ کی اس ڈرامائی کہانی کے پیچھے چھپے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ پرندوں کا ایک غول جدید ہتھیاروں سے لیس ایک پوری فوج کو تباہ و برباد کر دے؟ کیا یہ صرف ایک معجزہ تھا، یا پھر تاریخ کے اوراق میں اس کی کوئی اور وضاحت بھی چھپی ہوئی ہے؟ آئیے مل کر سچائی کی تلاش کا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ تو ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی بھی ایک شروعات ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بادشاہ اور اس کے بے پناہ غرور سے۔ یمن کا حکمران ابرہہ، اس نے ایک بہت بڑا شاندار گرجا گھر کا بنا لیا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عربوں کے دل کعبہ سے پھیر کر اپنی عبادت گاہ کی طرف موڑ دے۔ لیکن جب عربوں نے اس کے گرجا گھر کو کوئی اہمیت نہ دی تو ابرہہ کا غرور غصے میں بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر لوگ اس کی عبادت گاہ نہیں آتے تو وہ ان کی عبادت گاہ کو ہی مٹا دے گا، اور بس اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس کے آگے ایک عظیم جنگی ہاتھی تھا، اور مکہ کی طرف کوچ کر دیا۔ تاریخ میں یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اسے لگا کہ فتح اب بس چند قدموں کے فاصلے پر ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ آسمان پر ایک ایسی قیامت تیار ہو رہی تھی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اب یہاں سے کہانی ایک معجزاتی موڑ لیتی ہے۔ قرآن اس واقعے کو اسی سوال سے شروع کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی طاقت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ خدائی مداخلت کی پہلی نشانی بڑی عجیب تھی۔ وہ دیو ہیکل ہاتھی محمود جو فوج کی قیادت کر رہا تھا اچانک رک گیا۔ اسے کسی بھی اور طرف موڑتے تو وہ چل پڑتا، مگر جیسے ہی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جانور بھی اپنے انجام سے واقف تھا۔ اور پھر جہاں تک نظر جاتی تھی آسمان پر پرندوں کے غول نمودار ہونے لگے۔ یہ کوئی عام پرندے نہیں تھے، یہ اس مغرور فوج کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے تھے۔ اسی ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ اب سوچئے ذرا، ان کے ہتھیار کیا تھے؟ پکی ہوئی مٹی کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو وہ اپنی چونچوں اور پنجوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی لگتی تھیں، لیکن ان کا اثر تباہ کن تھا۔ جو بھی کنکری کسی فوجی کو لگتی اس کے جسم کو چیر کر رکھ دیتی۔ چند ہی لمحوں میں وہ عظیم الشان فوج افراتفری اور موت کے میدان میں بدل گئی۔ قدرت کا قہر ان پر ٹوٹ پڑا تھا، اور آخر میں وہ عظیم فوج کھائے ہوئے بھوسے کی طرح محض بکھرے ہوئے باقیات کا ڈھیر بن گئی۔ یہ ہے وہ روایتی داستان جو ہمیں اللہ کی طاقت پر یقین دلاتی ہے۔ لیکن کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ یہاں تک تو کہانی بالکل واضح لگتی ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ اس واقعے کی گہری سمجھ کا راز ایک پراسرار لفظ میں چھپا ہے، ایک لفظ ابابیل۔ لفظ ابابیل قرآن پاک میں صرف اور صرف اسی ایک جگہ پر آیا ہے، اور یہی بات اسے ایک معمہ بنا دیتی ہے۔ کیا یہ کسی خاص قسم کے پرندے کا نام ہے یا اس کا کوئی اور گہرا مطلب ہے؟ تو دیکھیں یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابابیل ایک خاص قسم کے پرندے کا نام ہے، لیکن بہت سے زبان کے ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک صفت ہے جس کا مطلب ہے غول در غول یا گروپ در گروپ، یعنی آیت کا ترجمہ ابابیل نامی پرندے نہیں بلکہ پرندوں کے غول ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹا سا لسانی فرق ہے، لیکن یہ ایک بالکل نئے نظریے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی دوسرے مطلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ محققین اور مورخین نے ایک متبادل سائنسی نظریہ پیش کیا ہے، ایک ایسا نظریہ جو معجزے کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کے ہونے کے طریقے کی ایک ممکنہ وضاحت پیش کرتا ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ابرہہ کی فوج کا دشمن کنکریاں نہیں بلکہ ایک نظر نہ آنے والا قاتل تھا۔ چیچک کی وبا
یہ بیماری اس دور میں حبشی فوجیوں میں عام تھی، اور تاریخ میں جو علامات بتائی گئی ہیں جیسے جسم کا گلنا سڑنا اور اندھا ہو جانا، وہ چیچک کی شدید ترین شکل سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ تو پھر ان پرندوں کا کیا کردار تھا؟ اس نظریے کے مطابق آسمان پر منڈلانے والے پرندے دراصل گدھ اور چیلیں تھیں جو ہزاروں لاشوں کی طرف کھینچی چلی آ رہی تھیں۔ چلیں ذرا دونوں نظریات کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ معجزاتی نظریے میں طیرن ابابیل خدا کے بھیجے ہوئے خاص پرندے ہیں جو آسمانی پتھر برسا رہے ہیں، جبکہ وبائی نظریے میں یہ مردار خور پرندوں کے غول ہیں۔ حجارتن من سجیل یا تو خدائی ہتھیار ہیں یا پھر چیچک کے مہلک دانوں کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے، حملہ آور فوج کی مکمل تباہی۔ تو پھر کون سی تشریح درست ہے؟ شاید یہ سب سے اہم سوال ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں تشریحات اپنے تمام تر فرق کے باوجود ہمیں ایک ہی بنیادی سچائی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ دیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تباہی کیسے آئی، پیغام بڑا واضح اور لازوال ہے۔ یہ واقعہ انسان کے تکبر اور خدا کی طاقت کے درمیان ازلی ٹکراؤ کی ایک زبردست مثال ہے۔ سورۃ الفیل ہمیں بہت بڑے سبق سکھاتی ہے۔ یہ اللہ کی مطلق طاقت کی یاد دہانی ہے۔ یہ تکبر اور غرور کے انجام سے خبردار کرتی ہے۔ یہ مقدس مقامات کے تحفظ کا ایک وعدہ ہے، اور اس بات پر ایمان لانے کی دعوت ہے کہ انصاف ان طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے جن کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں چاہے ہم اس واقعے کو ایک خالص معجزہ سمجھیں یا ایک بروقت قدرتی آفت، اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ یہ عاجزی کی دعوت ہے، ایمان کی طاقت کی یاد دانی ہے، اور اس بات کی تصدیق ہے کہ ظلم اور تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس لازوال کہانی سے ہم اپنے ساتھ کون سا سبق لے کر جائیں گے؟